الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آئے تھے امردوں کی شکل میں، یعنی 9 سال سے لے کر 13 سال تک عمر کے جو ہوتے ہیں مراہق لڑکے، ان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو ان کی بری عادت تھی نا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا بھگدڑ مچائی۔ قرآن نے اس کو کن الفاظ میں بیان کیا اور کیوں بیان کیا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءہ قومہ يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور جب ان کے پاس فرشتے آ چکے تو ان کی قوم ان کے پاس بے تحاشا دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی سے برے کام کرنے کی عادی تھے، وہی ان کا مشغلہ، وہی ان کی لت تھی۔ کانوا یعملون السیئات، پہلے ہی سے وہ ایسے ہی گناہ کیا کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بہویں اور بیٹیاں میری بہویں بیٹیاں تمہارے نکاحوں میں ہیں، تمہارے حق میں ہیں، یہ پاک ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی تمہارے لیے پاکی ہے، تمہارے لیے گناہوں سے بھی پاکی ہے۔ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہاں اپنی ضرورت پوری کرو، ولا تخزونی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار مانس یعنی آدمی نہیں ہے؟ کیا گزری کہ منظر سوچو، ایک نبی کے گھر آئے ہوئے آسمانی فرشتے مہمان، اور اس پر ایسی قوم ٹوٹ پڑی کہ بس وہ جیسے ان پہ حملہ کر ہی دے گی۔ لوط علیہ السلام پہ کیا گزری؟ لوط علیہ السلام نے 3 باتیں کہی۔ پہلے اس کا حلال راستہ بتایا کہ جاؤ، یہ جو تمہاری گھروں میں ہے نا میری بیٹیاں بہویں، یہ جو تمہارے نکاحوں میں ہیں، تم نے جس سے شادیاں کی ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے، پاکی کا راستہ اختیار کرو، کیوں گناہ کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے، میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے پیچھے لگے ہو۔ دوسری بات کہ اللہ سے ڈرو کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ تو بڑا ہے نا، اس کی طاقت بڑی ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اخلاقی طور پہ کہا، مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو، مہمان کا تو لحاظ کرو، مہمان کا تو لحاظ کرو۔ پہلے مسئلہ بتایا، پھر اللہ سے ڈرایا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اخلاقی اعتبار سے بھی تو تھوڑا لحاظ کرو، میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسری بات کہی، چوتھی بات کہی، الیس منکم رجل رشید، ساری قوم ایسی ہو، ایک آدھ تو کوئی سمجھدار ہوتا جو میرا ساتھ دیتا۔ تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس بدبختی کو کوئی بیان کیا۔ قرب قیامت میں آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا، ساری قوم کسی گناہ پہ تل جاتی ہے، ایک آدھ سمجھانے والا اس قوم کا عالم یا اس قوم کا امام یا اس قوم کا رہبر و مخلص رہنما جب کسی قوم کو سمجھاتا ہے نا، قوم میں سے اس کے پکش میں، اس کے ساتھ دینے میں، اس کے معاونت میں، مدد میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ منظر اس وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ایسے ہی دل میں کہتا ہے، الیس منکم رجل رشید، اے کاش تم میں سے کوئی ایک آدھ تو سمجھدار ہوتا، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے، حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور حق والوں کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔